واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ گناہ انسان کی زندگی پر ایک دھبے کی طرح ہے۔ جب بندہ اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتا ہے تو گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ کچھ گناہ چھوٹے ہیں، کچھ گناہ بڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں درخت نہیں تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جلانے کے لیے لکڑیاں لو، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہاں تو ارد گرد کہیں لکڑیاں نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ گھاس پھوس ہی لے آؤ، وہ چیزیں اٹھا لاؤ جو جل سکیں۔ تو تھوڑی دیر میں انہوں نے جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس، چھوٹے چھوٹے چیزیں وہ لے کر وہاں جمع کر دیے اور پھر ان کو آگ لگا دی گئی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی اور بدی بھی ایسے ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، ڈھیر بن جاتا ہے ان کا۔ بغیر دیکھیں جڑی بوٹیاں تن کے چھوٹے چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، ہم انہیں ویلیو بھی نہیں دیتے، مگر جب وہ جمع ہونے لگتے ہیں تو اگر وہ پازیٹیو چیز ہیں تو نیکیاں ایسے اس کا ڈھیر لگ جائے گا، نیگیٹو ہے تو پھر برائیاں اور بدیاں، گناہوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے نا ایک بڑی ہی خوبصورت چیز جو قرآن مجید میں بیان ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ اللہ صاحب یہاں پہ بڑا کرم کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ان تجتنبوا کبائر ما ھون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ کہ جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں روکا جاتا ہے، اگر تم ان گناہوں سے بچو گے، ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، اور عزت اور کرامت والی جگہ میں تمہیں داخل فرما دیں گے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے لیے یہ کتنا بڑا مژدہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کر لیں، نماز نہ چھوڑیں، روزہ نہ چھوڑیں، مالدار ہیں تو زکوٰۃ اور حج کو نہ چھوڑیں، سود نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا۔ اب یہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے، نہ حق کسی کو قتل نہ کرے، کسی کا مال ہڑپ نہ کرے، کسی پر انگلی نہ اٹھائے، تہمت نہ لگائے۔ تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر یہ گناہ کبیرہ سے رکتے ہیں تو اللہ کا کرم ان پر برسنے لگے گا، اللہ ان کے باقی گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اس حد تک صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کبیرہ کی نشاندہی کی ہے۔ بعض مخصوص گناہوں کے بارے میں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکبائر اور سئل عن الکبائر قال الشرک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقال الا انبئکم باکبر الکبائر قال قول الزور او قال شہادت الزور۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا۔ آپ سے سوال بھی کیا گیا کہ یا رسول اللہ فرمائیے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا،
شرک کو سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم جو ہے وہ شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اور مشرکین کو کہا یہ نجس ہے، ناپاک ہے، انما المشرکون نجس، ظاہراً بھی اور نیتاً بھی، سوچ میں بھی، باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی۔ آج دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے مشرک مذاہب ہیں ان کی حالت دیکھیں، پتھروں کے سامنے جھکے پڑے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکے پڑے ہیں، جانوروں کے سامنے جھکے پڑے ہیں۔ وہ جن چیزوں سے گھن آتی ہے، جن چیزوں سے گھن آتی ہے، کراہت ہوتی ہے، انسان ڈس لائک کرتا ہے، وہ اس میں اپنے آپ کو لت پت کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور بندہ تک نہیں سکتا، ان مناظر کو تک نہیں سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ شرک کیے جا رہے ہیں۔ پھر شرک کی ظاہری کوئی بھی شکل ہو، کوئی بھی، چاہے وہ درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، انسانوں کی پوجا کی جا رہی ہے، بزرگوں کی اس طرح سے پوجا کی جا رہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت کر رہے ہیں، یہ ساری شکلیں یہ شرک، اور شرک سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم۔ پھر اس کے مان بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناحق کسی کو قتل کرنا، کسی کی جان نہیں لے سکتے آپ، کسی ایک انسان کی اگر آپ نے ناحق جان لی، ظلم کیا، تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کسی ایک انسان کو بچایا، گویا پوری انسانیت کو آپ نے بچایا۔ پھر اس کے بعد والدین کی نافرمانی، اگر والدین کی نافرمانی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ والد تو جنت کا درمیانی دروازہ تھا، والدہ کے پاؤں تلے تو آپ کی جنت رکھی ہوئی تھی، آپ ان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، تو فوراً جا کر معافی مانگیں، ان کا ادب کریں، احترام کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی اطاعت، ان سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اور اگر پیرنٹس اگر بڑھاپے میں ہیں، اگر ایجڈ ہیں، تو پھر اس شکل میں کوئی ایسی بات بھی نہ کریں جسے وہ نہ پسند کریں۔ اف بھی نہیں کہہ سکتا، اف کہنے سے بھی منع کیا گیا۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، بلکہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان یہ کہ خوبصورت عمل کرو ان کے ساتھ، خوبصورت ترین، حسن سے بھرا ہو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا ایک اور گناہ نہ بتاؤں، تو کہا کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی بات کرنا، یہ جھوٹی گواہی دینا، یعنی جھوٹ اتنا بڑا گناہ۔ اور ہم دیکھیں دن رات اسی کے اندر جھوٹ پر مبنی ہمارے بزنس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جھوٹ کی آگے کئی شاخیں ہیں، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، پھر وہ اور بہت ساری جہتوں کی طرف چلا جاتا ہے، تو اسے گناہ کبیرہ۔ ایک اور حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 7 بڑے گناہوں سے منع کرتا ہوں۔ اجتنبوا 7 الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم وتولی یوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات، اور ایک روایت میں غافلات کے الفاظ بھی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو، تو آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، پھر کہا کہ جادو کرنا۔ آج دیکھیں ہمارا معاشرہ جادو ٹونے کی زد میں ہے، وہم اٹھتا ہے، چھوٹا موٹا گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے، بیماری ہو، تو وہم میں ڈال دیا جاتا ہے بھی اس پر جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا۔ جادو حرام ہے، حرام گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناحق کسی کو قتل کرنا، جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہو، آپ ایسے کسی انسان کی جان لے رہے ہیں، ناحق جان لے رہے ہیں۔ فرمایا سود کھانا، سود کو گناہ کبیرہ میں قرار دیا گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو سود کو کھاتے ہیں، جو کھلاتے ہیں، اور جو اس کی دستاویزات بناتے ہیں، اسے تحریر میں لاتے ہیں، اور جو اس پر گواہی دیتے ہیں۔ ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر قرار دیا گیا سود کو۔ اب ذرا آج سوچیں گے، ہمارے مالیاتی اداروں میں سے ایک بڑا حصہ وہ سودی نظام پر ہے۔ ملک کا سب سے بڑا بینک وہ سودی نظام کو پروموٹ کر رہا ہے، اور یہاں گناہ کبیرہ میں اسے کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنا، یعنی کمزور ہیں نا، ایک یونٹ، ان کو بطور یونٹ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، کمزوروں کی نمائندگی، جو کمزور لوگ ہیں ان کے مال کو ہڑپ کر جانا، یتیموں کے مال کو ہڑپ کر جانا، اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ تو یہ بزدلی صرف یہ آپ اکیلے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو سارے کے سارے وہاں مجاہد جو موجود ہوں گے، مجاہدین کے مورال کو ڈاؤن کر دے گی۔ جان دے دیں مگر بھاگنا نہیں ہے، پلٹنا نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ اور کہا کہ پاک دامن، بھولی بھالی، غافل مومن خواتین پر تہمت لگانا۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں کہاں ہے، ایسے بغیر سوچے سمجھے گفتگو کر رہے ہیں، نوجوان نسل اس کے اندر مبتلا ہوتی جا رہی ہے، خواتین اس میں مبتلا ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو گناہ کبیرہ قرار دے رہے ہیں۔ تو معاشرہ جس جہت پر جا رہا ہے، کیا اس کے ساتھ ہم نے بہنا ہے، یا ان کی تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام کرنا ہے؟ سب سے پہلا فرض والدین کا ہے کہ وہ خود پہلے ان چیزوں سے رکیں اور پھر اپنی اولاد کو روکیں، بچپن سے ان کی تربیت کرنی ہے، پھر معاشرے میں موجود اساتذہ کرام، اور پھر معاشرہ، سب نے مل کر خیال کرنا ہے۔ اور اللہ کا کرم دیکھیں کتنا ہے، فرمایا کہ جب تم گناہ کبیرہ سے رکو گے، بچو گے، تو ہم تمہارے باقی گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ دکھا دے ہدایت کا نور، قلب مضطر ہو جائے مسرور، سیرت مستقیم، سیرت مستقیم۔